الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کچھ بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ پرہیزگار لوگ جو مغیبات پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ متقین اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے گھر پر وہ یقین رکھتے ہیں، دار آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں، ہدایت کے راستے پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ لفظی تحقیق کے اندر الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین کی یہ پہلی صفت ہے۔ المتقین یہ موصوف ہے، الذین یؤمنون بالغیب یہ صفت اول ہے، ویقیمون الصلاۃ صفت ثانیہ ہے، ومما رزقناہم ینفقون صفت ثالث ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک یہ صفت رابع ہے، وما انزل من قبلک یہ صفت خامس ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون یہ صفت سادس ہے، یعنی چھٹی صفت ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے یؤمنون ایمان سے ہے، تو ایمان لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے، اور اسلام اس کے ساتھ لفظ آتا ہے، اور اسلام کہتے ہیں اطاعت و فرما برداری کرنے کو۔ اب ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہوگا اور اسلام کا تعلق قلب اور اعضاء و جوارح دونوں کے ساتھ ہوگا۔ شرعی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں ایمان، شرعی طور پر ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محض دل میں تصدیق کر لینا شرعاً اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت و فرما برداری کا اقرار نہ کرے۔ یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک دل سے مانتا ہے، اب زبان سے بھی اس کو اقرار کرنا لازمی ہوگا۔ اس طرح زبان سے تصدیق کا اظہار یا فرما برداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی ہے، مگر شرعاً ایمان اسلام کے بغیر اور اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھ لیں کہ ظاہری اقرار و فرما برداری کے ساتھ دل میں جب ایمان نہیں تھا تو منافقین کے بارے میں کھلے طور پر یہ ارشاد ہوا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ اس طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ اگر اقرار و اطاعت نہ ہو تو اس کو بھی قرآنی نصوص میں کفر قرار دیا ہے، جیسے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حقانیت کو ایسے یقینی طور پر جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، تو یہ ظاہری طور پر مان رہے ہیں، دل سے نہیں بات مانتے۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی یہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین کامل ہے، اور ان کی یہ حرکت صرف اور صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ تو تینوں آیتوں کو سامنے رکھے تو دل کے ساتھ ماننا بھی ہے، ظاہر طور پر اقرار بھی کرنا ہے۔
اسی کا خلاصہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے بیان کیا ہے کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہی ہے، فرق صرف ابتدا اور انتہا میں ہے۔ یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے، ظاہر عمل پر جا کر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ اگر تصدیق قلبی ظاہری اقرار و اطاعت تک نہ پہنچے، وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح اگر ظاہری اطاعت و اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں۔ تو اسی کو امام غزالی رحمہ اللہ نے اور امام ابن حمام رحمہ اللہ نے اس پر اہل حق کا اتفاق ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر آگے ذکر ہے الغیب کا۔ غیب سے مطلب کیا ہے کہ جو انسان کے حس اور عقل کی رسائی سے کیا ہو، ماورا ہو، یعنی وہ چیزیں جن کے محسوسات انسان کے جو ہے حواس خمسہ ہیں اور اس سے اوپر عقل ہے، یہ حواس خمسہ اور عقل اس کا ادراک نہ کر سکے، یہ وہ مغیبات چیزیں ہیں۔ اب اس کی تفسیر کے اندر، تفسیر روح المعانی کے اندر یہ ذکر ہے، ما لا یقع تحت الشعور ولا تقتضی بداہت العقل، یعنی وہ چیزیں ہیں جو شعور اور عقل کے نیچے نہ آئیں، ان کو شعور اور عقل نہ سمجھ سکے، اور ان کو عقل جو ہے وہ عقل بھی اس کا تقاضا نہ کر سکے۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ ہے کہ جمہور مفسرین کرام اس بات کے قائل ہیں کہ غیب سے چیزیں وہ مراد ہیں کہ جو کیا ہے حواس سے کیا ہیں، غائب ہیں۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ انہو ما اخبر بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث جبرائیل علیہ السلام، کہ حدیث جبرائیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تمام رسولوں کے بارے میں، یوم آخرت کے بارے میں، قدر خیر اور شر کے بارے میں۔ روح المعانی کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ مغیبات کے اندر ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو مخبر صادق نے جن کی خبر دی ہے اور جو ہمارے حواس سے اوپر ہیں، ماوراء ہیں، ان کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو قیامت کے بارے میں ہمیں اطلاع دی ہیں، قیامت کی جو نشانیاں آپ نے ہمیں بتائی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے، اور اسی طرح حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا، دابت الارض، یعنی بہت ساری جو مغیبات آئندہ آنے والی ہیں ان کے بارے میں جو آپ نے ہمیں اطلاع دی ہے، جو صحیح طریقے سے ہمارے تک پہنچی ہے، وہ ان کو کیا کرنا ہے، ان پر ایمان رکھنا ہے۔ یہاں پر جو قبر قیامت ہے وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی صحیح احادیث کے اندر یہ چیزیں مذکور ہیں۔ اس کے بعد صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تفسیر جلالین کے اندر ہے کہ نماز کو پڑھنا ہے اس کے مکمل حقوق کی ادائیگی کے ساتھ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے کہ رکوع سجدے کو مکمل کر کے ادا کرنا ہے، تلاوت کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، خشوع کا خیال کرنا ہے، اور صحیح کر کے توجہ قائم کرنی ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے کہ اس کے وقت کی حفاظت کرنی ہے، وضو کا خیال رکھنا ہے، رکوع سجدوں کا کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے، اچھے طریقے سے ان کو ادا کرنا ہے، جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، فرض سمجھ کے ادا کرنا ہے۔ اور تفسیر کبیر میں ایک جگہ پر منقول ہے کہ تعدیل ارکان کو قائم کرنا ہے کہ اس سے کوئی فرض، سنن اور آداب وغیرہ کے اندر کوئی خلل نہ آئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی ایک ظاہری صورت ہے، ایک باطنی صورت ہے۔ ظاہری صورت تو یہ ہے کہ شرعی طریقہ کے مطابق نماز کا بدن، اس کے کپڑے، نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو، نماز کو اس کے تمام ظاہری ارکان و آداب کی شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے ادا کرنا۔ نماز کی باطنی صورت کیا ہے کہ نماز کو فریضہ خداوندی سمجھ کر محض رضائے مولا کی خاطر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ خشوع دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، خضوع اعضاء کا سکون کے ساتھ ادب کے ساتھ کھڑا ہونا، ادب کے ساتھ لحاظ کرنا ان کا۔
اب نماز کے دوران نماز ہی کو اپنے دل کی توجہ کا مرکز بنائے، خیالات فاسدہ اور وساوس سے شیطانیہ سے دل کو کیا کرے، پاک رکھے۔ لہذا نماز کو ان تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرنے کا نام اقامت صلاۃ ہے، اور یہی متقین کی دوسری صفت ہے۔ اب جس قدر نماز میں کمی ہوگی تو اتنا اس کا تقویٰ کیا ہو جائے گا، کمزور پڑے گا۔ اس کے بعد تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پر اس کو عام رکھا گیا ہے کہ ہم جو ان کو رزق دیتے ہیں ان کو خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصارف بتائے ہیں، قرآن مجید میں جو مصارف آئے ہیں، جو خرچ کرنے کا طریقہ سنت میں کیا ہے، منقول ہے، اس کے مطابق اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر فرض بھی آ جائیں گے، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ واجبی صدقات بھی اس کے اندر آ جائیں گے، صدقہ فطر بھی آ جائے گا، اور ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سب کے سب یہاں پر آ جائیں گے، کیونکہ اس کو عام رکھا گیا ہے۔ آگے صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ متقین کی چوتھی صفت ہے۔ اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور دوسری وہی ہے جو پہلے پیغمبروں پر اتری ہے علیہم السلام۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد صرف یہ ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے حق ماننا ہے، انہیں سچا سمجھنا ہے، لیکن ان پر اب عمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ اب قرآن مقدس کے آنے کی وجہ سے وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اسے حق بھی سمجھنا ہے، اور اللہ کی جانب سے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے اتری ہے، اور اپنی زندگی اس کی ہدایت کے مطابق بسر کی جائے۔ آپ کی وحی صرف قرآن مجید ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ آپ کے تمام ارشادات جو کتب حدیث کے اندر موجود ہیں وہ بھی سب کے سب وہی ہیں۔ انشاءاللہ حجیت حدیث پر ہمارے اکابر نے کتابیں لکھی ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اور اسی طرح مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے شوق حدیث، انکار حدیث کے نتائج، یہ کتابیں لکھی ہیں۔ انشاءاللہ حجیت حدیث پر بھی اپنے مقام پر بات کریں گے۔ تو یہاں پر پہلی صفت کیا ہے کہ قرآن مقدس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت کیا ہے کہ پہلی کتابوں پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس میں سورہ عنکبوت میں ذکر ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یعنی دار آخرت۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ دار آخرت، یعنی قبر قیامت کے بعد کے جو احوال ہیں اس کو دار آخرت کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر وہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر آخرت سے مراد ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور آخری نبی آئے گا، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس پر کچھ ہم شواہد بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی دوسری شریعت، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر ذکر ہے کہ آپ سے پہلے کا ذکر ہے، آپ کے بعد کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے سورہ نحل میں وما ارسلنا من قبلک، اس طرح سورہ مومن میں ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، سورہ روم میں بھی ہے ولقد ارسلنا من قبلک رسلا، سورہ نساء میں وما انزل من قبلک، سورہ زمر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ شورى میں كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ بقرہ میں كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، سورہ اسرائیل میں ہے سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا۔ ان آیات کریمہ میں اور ان کی جتنی بھی مثال ہیں، دوسری آیات میں جہاں کہیں نبی یا رسول یا وحی و کتاب بھیجنے کا ذکر ہے، سب کے ساتھ من قبل کی قید لگی ہوئی ہے۔ کہیں بھی قرآن مقدس میں یہ نہیں آتا کہ آپ کے بعد، من بعد کا کوئی بھی لفظ نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کچھ وحی آئے گی یا کوئی سلسلہ نبوت جاری رہے گا۔ اگر ختم نبوت اور انقطاع وحی کا دوسری آیات میں صراحتاً ذکر نہ ہوتا تو قرآن کا یہ طرز ہی اس مضمون کی شہادت کے لیے کافی تھا۔ مسئلہ ختم نبوت کے اوپر انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم بیان کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت 14 صدیوں سے اتفاقی چلا آ رہا ہے،
کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے، دعوت نبوت بعد نبوہا بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کفر بالاجماع ہے۔ تو ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ تو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے قائل ہیں، تو وہ تو ان کے بعد نبی آئیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ اپنے وقت پر پیدا ہوئے ہیں، اپنی نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے۔ اب اللہ کے نبی کے بعد آ کر وہ پیدا نہیں ہوں گے کہ وہ آ کر نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور نبوت کی لوگوں کو تبلیغ کریں گے، بلکہ وہ خاص کاموں کے لیے اللہ کریم ان کو اتاریں گے کہ دجال کو ماریں گے اور اسلامی قانون کیا ہوگا، نافذ ہوگا۔ اپنے مقام پر انشاءاللہ رفع اور نزول مسیح ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس ہوگی، انشاءاللہ بات ہوگی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک سے اس میں اشارہ ان مذکورہ بالا صفات کے اوپر ہے کہ جن لوگوں نے سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت مانگی ہے تو ہدایت آ گئی ہے۔ اب ہدایت پر جو دل و جان سے ایمان رکھیں گے اور وہ اس کے اوپر عملی صورت کے اندر اس کا ثبوت دیں گے، یہی لوگ اپنے رب کے طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ تفسیر خازن میں ای المتصفون بما تقدم من الایمان بالغیب، یعنی جو موصوف ہیں ان صفات کے ساتھ جو ایمانیات میں سے گزری ہیں، یعنی بالغیب، جو ایمان بالغیب کے ساتھ گزری ہیں ان کے ساتھ موصوف ہیں۔ اقامت الصلاۃ، انفاق، من الذین رزقہم، یعنی وہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کے اندر بھی وہ کیا ہیں، آگے بڑھنے والے جو لوگ ہیں وہی لوگ کیا ہیں، ہدایت پر ہیں، یعنی اہل ھذہ الصفۃ تفسیر معالم کے اندر ہے اور تفسیر خازن کے اندر ہے الذین ھذہ صفاتہم، یعنی جو لوگ ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں وہی ہدایت پر قائم ہیں۔ تفسیر المعانی کے اندر ہے فإن الہدیٰ فی الدنیا والفلاح فی الآخرہ، یعنی یہی لوگ دنیا کے اندر ہدایت پر قائم ہوں گے اور آخرت میں ان کو کیا ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ کریم ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔